السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت مشہور مفکر کے بارے میں جن کے نظریات اور افکار سابقہ انٹرویوز میں پوچھے جا چکے ہیں۔ ان کا نام ہے میکاؤلی۔ پہلے ان کا مختصر تعارف اور اس کے بعد ان کے نظریات پر ہم چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ میکاؤلی کی پیدائش 1469 میں آج کے اٹلی کے ایک شہر میں ہوئی تھی اور اس کی وفات 21 جون 1527 میں ہوئی تھی۔ تقریباً 58 سال 58 ایئر کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ بہت بڑے قانون دان، سیاست دان، مفکر تھے اور اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرے۔ حکومتی عہدے بھی ان کے پاس رہے۔ ان کی کئی کتابیں بھی ہیں، ان میں سے ایک رول آف وار بھی ہے اور دوسری کتاب جو مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے اس کا نام ہے دا پرنس۔ اسی کتاب میں انہوں نے بہت سے سیاسی نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کا جو سب سے مشہور نظریہ ہے اس کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض کتب میں اس کو نظریہ وطنیت، بعض میں نظریہ نیشنلزم اور بعض کتابوں میں اس کو نظریہ جبر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اٹلی سے تعلق رکھنے والے میکاؤلی وہ پہلے سیاسی مفکر سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے سیاست کو اخلاقیات سے علیحدہ کر کے پیش کیا۔ ان کی توجہ کا مرکز غلط اور صحیح کے بجائے اس بات پر تھا کہ حقائق کیا ہیں اور کیا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان کی کتاب دا پرنس میں ایک مقام پر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ انتخاب کرنا ہو کہ آپ ایک ایسا حکمران بنیں جس سے عوام خوف زدہ ہوں یا ایسا حکمران جس سے عوام محبت کرے، تو آپ کو خوف زدہ کرنے والا حکمران بننا چاہیے۔ اپنی اسی کتاب میں وہ ایک مضبوط اور مطلق العنان حکمران کی بات کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آزادی، حقوق، مذہب یا اخلاقی اقدار کی سیاست میں گنجائش نہیں ہے بلکہ آہنی ہاتھوں کی پالیسی ہونی چاہیے۔ میکاؤلی وہ پہلے سیاسی مفکر تھے جنہوں نے کھل کر لکھا ہے کہ سیاست اصل مقاصد، اہداف اور مفادات پر مبنی ہونی چاہیے۔ سیاست کو آئیڈیلز کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے نظریات کو ہم کچھ اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ میکاؤلی ظلم، دھوکہ دہی، تشدد، فریب کاری، وعدہ خلافی اور طاقت کے بے تحاشا استعمال کو جائز قرار دیتا ہے اور وہ ایسے تمام حربوں کا دفاع بھی بڑی خوبصورتی اور مکاری سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بادشاہ حکمران کے لیے مذہبی آدمی ہونا ضروری نہیں، لیکن اسے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ مذہبی آدمی ہے۔ وہ مذہبی استحصال کو اقتدار قائم کرنے اور مستحکم بنانے کا ایک طاقتور وسیلہ بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فوج کے سپاہیوں کے عزم کو بھی مذہبی حوالے سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے، یعنی مذہب کا استعمال کر کے اپنے حکومت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے نزدیک برائی یا اچھائی دونوں چیزیں سیاسی کامیابی اور حکمرانی کے لیے بے معنی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل چیز اقتدار ہے جسے ہر طرح قائم رکھنے کا حکمران کو حق حاصل ہے۔ بادشاہ یا حکمران کو طاقت کے ذریعے کامیابی حاصل کرنی چاہیے اور ان سب کو تباہ اور نیست و نابود کر دینا چاہیے جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہوں۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ لڑائی کے دو طریقے ہیں، ایک قانونی، دوسرا طاقت۔ پہلا راستہ انسانوں کا ہے اور دوسرا درندوں کا، لیکن چونکہ پہلے طریقے کو اپنا کر کبھی مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے حکمرانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیک وقت کس طرح انسان اور درندے کی خصوصیات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ حکمرانوں کو ایک مشورہ یہ بھی دیتا ہے کہ ایک حکمران کو اپنے اندر شیر اور لومڑی کی خصوصیات یکجا کرنی چاہیے، یعنی شیر کی طرح وہ حملہ بھی کر سکے اور لومڑی کی طرح وہ سازشیں بھی کر سکے اپنے عوام کے ساتھ۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ وہ حکمران کبھی صاحب اختیار اور اقتدار نہیں رہ سکتا جو خود یہ اعتراف کرنے لگے کہ اس نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔
وعدے سے انحراف اور وعدہ شکنی اختیار کے مفاد میں ہے تو اس کے اعتراف کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتا ہے کہ حکمران کو اپنے اصل ارادوں اور عزائم کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ عوام الناس بہت سیدھے اور بیوقوف ہوتے ہیں، وہ آسانی سے فریب کھا جاتے ہیں، اور جب تک حکمران خوبصورتی اور سلیقے سے ان کو فریب دیتا رہے گا وہ فریب کھاتے رہیں گے۔ حکمران کو چاہیے کہ وہ مذہب، انسانی وقار، ایمان و اعتقاد اور انسانیت کے خلاف اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے۔ اسے یوں ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ سراپا عفو و رحم ہے۔ عوام کی اکثریت صرف ظاہر تک ہی پہنچ سکتی ہے، وہ چھو کر محسوس نہیں کر سکتی، اور اس طرح سے وہ مسلسل بیوقوف بنی رہتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایک حکمران جو ظلم و فریب کاری، چالاکی اور مکاری کو اپناتا ہے، وہ ایسا کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ رعایا اور عوام کی شر پسندی اور دھوکہ دہی کے مقابلے میں حکمران کی فریب کاری اور جعل سازی افضل ٹھہرتی ہے۔ اقتدار کی بحالی کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ درست ہے۔ کوئی بادشاہ یا حکمران اپنی ذاتی خوبیوں